کہ آپ میلسی سے لاہور آئے، یہ سارا دورانیہ اور اس کے بعد عباس تابش کیا ہیں، یہ ایک عام سا سوال ہے، لیکن اس کے بڑے مراحل ہوں گے، بڑے آپ نے کٹھن مراحل طے کیے ہوں گے. تو وہ ایسے کیا خارجی اور داخلی آپ کے مراحل رہے، عوامل رہے، جس نے آپ کو شاعر بھی بنایا اور ایک اچھا ادیب بھی بنایا؟ حذیفہ، آپ نے تو ایک سوال میں بہت سارے سوال. میلسی سے لاہور اور لاہور سے اب تک یہ کوئی تقریباً 40 برس کا سفر ہے. واہ. میلسی میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، شاعری کا ایک سلسلہ شروع ہوا. صحیح. کسی نے کہہ دیا کہ شاعر بننا ہے تو لاہور چلے جاؤ. اچھا. اچھی خاصی نوکری تھی میری اسکول میں پی ٹی سی ٹیچر کے طور پہ پڑھاتا تھا. صحیح. اور وہ چھوڑ کے ایک دن میں لاہور آ گیا. صحیح. لاہور میں میرا کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا. اچھا، کوئی ریلیٹیو بھی نہیں، کوئی دوست کوئی بھی نہیں تھا. صحیح. تو ایک اجنبی کے طور پہ میں اس شہر میں آیا تھا، لیکن یہ شہر اتنا محبت والا شہر ہے کہ اس میں اڈاپٹ کرنے کی بڑی صلاحیت ہے اس شہر میں. واہ. تو اس شہر نے اپنا بنا لیا مجھے. کیا بات ہے. اور 1981 میں آیا تھا. اب 2024 رواں دواں ہے، کچھ 40-41 برس ہو گئے. واہ. تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ایک خواب کے عالم میں یہ وقت گزر گیا ہے. اچھا. ظاہر ہے یہاں آ کے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا صحیح. پڑا، اور مشکلات کے حوالے سے ایک شعر میں نے کہا تھا کچھ عرصہ پہلے. جی جی پلیز. یہ جو گزر رہی ہے سہولت سے زندگی، ہم اس مقام تک بڑی مشکل سے آئے ہیں. واہ 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 واہ. تو مشکل سے گزرنا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں زندگی کا ایک پروسیس ہے. واہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک رستہ بنایا ہوتا ہے. بے شک. ہم بعض مشکلات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں روکنے کے لیے ہے، جبکہ وہ روکنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ آپ کو انرجیٹک بنا کے آگے بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں. واہ واہ واہ. بہت سے واقعات ہیں ایسے کہ میں پروف ریڈر کے طور پہ کام کرتا تھا روزنامہ جنگ میں. 5 سال میں نے کام کیا. جی. انٹر میں نے کر لیا تھا اور میں نے کوشش کی کہ میں سب ایڈیٹر بن جاؤں. صحیح. بڑی خواہش تھی زندگی کی. روزنامہ جنگ میں. روزنامہ جنگ میں. صحیح. تو اس کے جو چیف نیوز ایڈیٹر تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اطہر مسعود صاحب. جی جی جی. ان کے دل میں کوئی ایسی غلط فہمی تھی میرے حوالے سے کہ انہوں نے سب ایڈیٹر نہیں ہونے دیا. صحیح. ایک دن اپنے کمرے میں بلا کے کہا کہ آج کے بعد کوئی سفارش آئی تو میں تمہیں نکال دوں گا. سب ایڈیٹر ہونا تو دور کی بات ہے، یہ نوکری بھی نہیں رہے گی. میں نے وہ کوشش چھوڑ دی. صحیح. ایک رات میں بیٹھا ڈیوٹی کر رہا تھا تو ایسے مجھے اونگ آ گئی. تو انہوں نے آ کے نا میرا بازو کھینچا، اور جتنی وہ میری کر سکتے تھے انہوں نے کی. اچھا. دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف. مجھے وہاں بیٹھے ہوئے 3-3.5 برس ہو گئے تھے. اگلے دن میں نے جا کے بی اے کی کتابیں خریدیں اور سوچا کہ بی اے کرنا ہے. ٹھیک. یہ واقعہ نہ ہوتا، میں بی اے نہ کرتا. بی اے کر کے میں گورنمنٹ کالج لاہور گیا. صحیح. ایڈمیشن کے لیے. ٹھیک ہے. اس وقت میری 26 برس عمر تھی. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اگر آپ کو ایڈمیشن دے دیں تو آپ پڑھو گے یہاں. میں نے کہا جی میں تو ایک حسرت تھی کہ گورنمنٹ کالج میں نہیں پڑھ سکا، تو وہ میں پوری کرنے آیا ہوں. چلے کم از کم میں یہ کہوں گا کہ یار ایڈمیشن میں وہاں پڑھ نہیں سکا،
میں انٹرویو دینے تو گیا تھا، اچھا، واہ واہ واہ، صحیح، تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے، آپ بس تیاری کرو۔ ٹھیک، جس دن کلاسز شروع ہوئیں میں جنگ کی سیڑھیاں اتر آیا، پھر میں کبھی نہیں چڑھا جا کے۔ ٹھیک، ابھی 5-7 سال پہلے میں نیو یارک میں بیٹھا تھا تو فیس بک پہ اطہر مسعود کی فرینڈ ریکویسٹ آئی ہوئی تھی، اچھا، تو میں دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اللہ اللہ، میں نے ایکسیپٹ کیا، پھر ان سے چیٹ ہوئی، انہوں نے کہا تم ناراض تو نہیں ہو؟ میں نے کہا نہیں، آپ تو میرے محسن ہیں، آپ اگر یہ نہ کرتے تو میں آج جہاں بیٹھا ہوں یہاں نہ ہوتا۔ واہ واہ، میں بھی سب ایڈیٹر بن کے ریٹائر ہو کے یا بے روزگار ہو کے پریس کلب میں بیٹھا باقی زندگی کے دن گزار رہا ہوتا۔ تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ بات یہ ہے کہ زندگی کی مشکلات جو ہوتی ہیں اس سے ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس یہ رکاوٹیں ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے مقصد سے اگر مخلص ہیں، میں نے الحمدللہ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اس کے مطابق شاعری بڑے خلوص کے ساتھ کی ہے۔ بے شک، میں نے مطلب اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اس میں ریاضت کرنے میں، پڑھنے میں، شعر کہنے میں، لکھ کے کاٹنے میں، دوبارہ کہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے اجر بھی دیا، اور پھر میں نے ایک شعر بھی کہا کہ یہ کرم ہے، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے اس کا، میرے ہوتے ہوئے آیا ہے زمانہ میرا۔ واہ واہ واہ، تو یہ اس کا کرم ہے بھائی، بس یہ سفر تھا تھوڑا سا جو میں نے آپ صحیح کو صحیح، بیان کیا۔ کیا بات ہے۔ اچھا،